السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم وقال قد كاد يبتلني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد حاضر، ففعلت ذلك فشفى الله. بھائیو، دعا آپ بھائیوں کے سامنے آپ لائیوں کی جو ہے نا وہ خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ بہت ضروری ہے، قیمتی دعا ہے. وہ خود بھی سیکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو، ہر کسی کو وہ دعا سکھانی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اسی میں ہے اور توحید بھی اسی میں ہے، اور اسی طریقے سے علاج بھی جس طرح کے آپ بھائی سنیں گے انشاءاللہ تعالی وہ بھی اسی میں ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں علاج رکھا ہے، شفا اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں اور اس دعا میں رکھا ہے. میرے بھائیو، نبی علیہ السلام صرف روحانی معالج نہیں تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام صرف روحانی معالج تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی علاجوں کے طریقے بھی سکھائے، دعائیں بھی سکھائے، اور نبی علیہ السلام سے کئی سارے دعائیں نقل ہے علاج کے حوالے سے، امراض آنے سے پہلے بھی، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو وقائے نصیب فرمائے، آپ کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے بیماریوں سے. اور بیماریوں کے آنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے بتائے ہوئے دعائیں ہیں، اذکار ہے، طریقے ہیں، اور ہر مسلم کے لیے چاہیے اس کی پابندی، ضروری ہے کہ اس کی پابندی کی جائے. اور کسی مسلمان کے لیے نہیں چاہیے کہ وہ پیروں اور فقیروں اور اس طریقے سے شرک یا اڈوں پر جائے، وہاں پر اپنا ایمان بھی کھو بیٹھے اور اسی طریقے سے مال بھی، دولت بھی، عزت بھی. تو میرے بھائیوں، یہ ایک دعا ہے جو آپ بھائیوں کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ایسی دعا ہے جسم میں کوئی ایسا درد ہو، ایسی بیماری ہو جسم میں ایسا درد ہو جس کے تکلیف سے جسم چور چور ہو، جس سے اطباء ڈاکٹر وہ عاجز آ گئے ہو. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے بات میں جو ہے نا اس کا علاج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھائی ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں اپنی جسم میں انتہائی درد محسوس کرتا تھا، انتہائی درد، اتنا درد، وہ کہتے ہیں قد کاد یفتلنی، قریب تھا کہ وہ درد مجھے موت دے، میں اس کی وجہ سے جو ہے نا فوت ہو جاؤں، اتنا شدید درد ہوتا تھا. تو اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں یہ درد اپنی جسم میں محسوس کرتا ہوں، اس سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ مجھے مار نہ دے، مجھے قتل نہ کرے، اتنا سخت درد ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آپ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، کیونکہ اتباع اسی میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بسم اللہ بھی سکھا سکتے تھے، لیکن ان الفاظ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا ہے. ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ علیہ السلام کے متبعین ہیں، فلہذا ہم بھی انہی الفاظ پر اکتفا کریں گے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں. بسم اللہ 3 مرتبہ اللہ کے نام سے. پھر فرمایا کہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا مانگو، اور جسم کے اس حصے پر ہاتھ رکھو جس حصے میں تم درد محسوس کرتے ہو. تو پھر کیا کہو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتا ہوں
اللہ رب العالمین کا یہ نام جو اللہ ہے، اس کو اپنے لیے جو ہے نا مضبوط قلعہ بنا کر اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے آگے میں گریہ زاری کرتا ہوں، اور اس کی قدرت کو من شر ما اجد، جسم کے اس درد کے شر سے جو میں اپنی جسم میں پاتا ہوں، وہ احاذر، اور جس سے میں ڈرتا ہوں، کہتا ہے کہ ففعلت ذلک، میں نے یہ کام شروع کیا، یہ دعا پڑھنا میں نے شروع کیا، تو کہتے ہیں فشفانی اللہ، اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دی، اللہ نے مجھے شفا دی۔ میرے بھائیو، اس دعا میں کئی ساری باتیں ہیں۔ یہ عثمان الثقفی رضی اللہ عنہ ثقیف قبیلے کے تھے اور سردار تھے۔ نبی علیہ السلام نے طائف کا گورنر ان کو بنا دیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ آؤ میں تمہیں دم کروں، بلکہ ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھائی۔ اس دعا میں ایک بات یہ ہے کہ یہ الفاظ جب پڑھے گا اعوذ باللہ و قدرتہ، تو اس کا کنٹیکٹ، دل کا تعلق براہ راست اللہ رب العالمین سے لگے گا۔ اگر اللہ کا رسول ان کو دم کرتے تو درمیان میں اس کا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کا تعلق ختم ہوتا۔ یہ بات جائز تھی، اللہ کے رسول نے اجازت بھی دی ہے، لیکن عام طور پر اللہ کے رسول نے جو اذکار سکھائے ہیں، صبح شام کے، دن رات کے، سفر حضر کے، بیماریوں کے، تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ تم خود پڑھو۔ ہم خود اذکار پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، کسی اور پر ہم بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے کہ بھائی نہیں، ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام خود ایسا کر سکتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کے الفاظ بھی سنے۔ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا گورنر تھا طائف کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اس کو جو ہے نا شفا کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ گورنر ہے علاقے کا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے الفاظ کو سنتے ہوئے بھی، ان کے الفاظ میں یہ ہے سنن ابن ماجہ کی روایت میں، قد کاد یقتلنی، قریب تھا کہ اس درد کی وجہ سے میں مر جاؤں، میں فوت ہو جاؤں اس سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سن کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علاج بتایا، یہ نہیں فرمایا کہ آؤ میں تمہیں دم کروں۔ اگرچہ دم کرنا جائز ہے، لیکن اس سے توکل جاتا رہتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کا تعلق براہ راست رب کائنات کے ساتھ بنا دیا کہ حقیقی مؤثر وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا سکھائی۔ دعا سکھانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ففعلت ذلک، یہ کام میں نے شروع کیا، یہ دعا پڑھنا میں نے شروع کیا، فشفانی اللہ، اللہ نے مجھے شفا دی۔ یہ آپ بھائیوں کو میں صرف یہ دعا نہیں سکھاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی سکھا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو دعا سکھائی ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ آؤ میں تمہیں دم کروں۔ اس میں ہمارے لیے یہ اشارہ ہے کہ اذکار خود یاد کرو اور خود پڑھو، خود اپنے اوپر دم کرو، نہ اذکار سے تعویذ بناؤ، نہ کسی کے پاس جاؤ، بلکہ خود اپنے آپ کو دم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ ہے، ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امت کے اتنے افراد بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں ایک اس آدمی کو شامل کیا ہے جو کسی سے دم طلب نہیں کرتا، جو کسی سے دم طلب نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس کا تعلق رب کائنات کے ساتھ بنا دیا۔ یہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہ ایک تعلق ہے۔ اعوذ باللہ و قدرتہ، یہ بھی ایک تعلق ہے۔ اور وہ کہتے کہ میں نے یہ کام کیا، اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دی۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو دم درود سکھاتے بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا کاروبار ہے،
یہ ان کا، اور یہ حرام کاروبار ہے جن لوگوں نے اس کو ایسا دندہ بنایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجازت کی بات ہے وہ الگ ہے، وہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو اس طرح کا باطل کاروبار بنایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں کے مال بٹورتے ہیں اور پھر اذکار بھی وہ اذکار نہیں پڑھتے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، بلکہ شرکی یا بدعی اذکار پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ بھائیوں کے سامنے ہو سکتا ہے میں تعویذیں لے آؤں، کتنی شرکیہ تعویذیں ہیں جو لوگوں نے جو ہے نا وہ باندھے ہیں اور مولیوں نے ان کے لیے کیے ہیں، اور اس میں قارون اور شداد اور فرعون ان کو یا کے ساتھ مخاطب کیا ہے اور ان سے مدد مانگے، اور یہ تعویذ ہے، یہ کفر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، اس کو جو ہے نا ہر بھائی یاد کرے 3 مرتبہ بسم اللہ، اور پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاضر، یہ 7 مرتبہ، اور جب توجہ کے ساتھ پڑھو گے یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں شفا دے گا، جس طرح وہ صحابی کہتا ہے فشفانی اللہ رب العالمین نے مجھے اس کے ذریعے شفا دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابھی میں اپنے بچوں کو پہلے یہ علاج دکھاتا ہوں، یہ علاج سکھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر سے علاج کرانا وہ ممنوع نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ علاجوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ رکھے، اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگے اور اپنے آپ کو دم بھی کرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے تعویذوں سے، چاہے قرآنی ہو چاہے شرکیہ تعویذ، اللہ ہمیں اس سے نجات دے، اور مسنون دعائیں سیکھنے کی، اس کو یاد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، پھر اس طرف ہمیں دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے لوگوں کو، تاکہ ہمیں جسمانی اور روحانی دونوں علاج نصیب ہو۔ اگر کسی کو اس طرح کا مسئلہ آ جائے، مرض آ جائے، لیکن وہ گیا کسی مشرک پیر کے پاس، ہو سکتا ہے جسمانی علاج اللہ نے مقرر کیا ہو مل جائے، لیکن روحانی مریض بن گیا، ابھی روحانی مریض ایسا بن گیا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس میں کیا فائدہ ہے کہ بندہ صرف 60-70 سالہ زندگی میں علاج کرانے کے لیے مشرک بن جائے اور اللہ کی دین سے نکل جائے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو ہمیں ہر حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، جس طرح اس میں ہے۔ یہ صحابی کہتا ہے کہ میں قریب تھا کہ مر جاؤں، اتنا شدید درد ہوتا تھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اللہ نے ان کو شفا دی۔ اللہ ہمیں بھی جسمانی روحانی شفا سے شفایاب بنائے، اور اسی طریقے سے ہمیں روحانی اور جسمانی امراض سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔